صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا اشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سب مل کے پڑھیے دروشی وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز اور محترم علماء کرام، سادات کرام، ثنا خان حضرات، مہمانان گرامی قدر اور حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر محفل پاک اندر تشریف فرما غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال تلاوت قرآن پاک آپ دوست احباب نے سماعت کی تھی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ انور اندر ثنا خان حضرات کا ثنا خانی کرنا آپ حضرات نے سماعت فرمایا. خوبصورت اور پرجوش نقابت برادر محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید مدثر حسین شاہ صاحب آبدہ خوبصورت گفتگو کا حوالہ آپ دوستان نے سماعت کی تھا. محفل طویل نہیں، قلیل ہے، تھوڑی ہے، زیادہ لینتھی نہیں گفتگو میں کرنی، چونکہ
مقصد محمد زین العابدین دی شادی کے موقع دے ہندوانہ رسم ہندوانہ رواج مہندی دی رسم اس تو کنارہ کشی کر کے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذکر نو فوقیت دیتی گئی، اس رسم نو ختم کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ چار دانگے عالم دے اندر اسی طرح دی ہی بہار ہر گھر دے اندر نصیب فرمائے۔ ساڈا بیٹا محمد سرمد فاروق چائنا دے اندر اور یو کے دے اندر محمد اسامہ سعید اور محمد زین العابدین، انہاں دی خواہش سی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حسن اور جمال تے گفتگو کیتی جائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تاکہ وہ حسن اور جمال ساڑھے دل اندر گھر کرے، اتر جائے، اور اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنا پیار کریے، اتنی محبت کریے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی محبت کر کے عشق دی برفتگی وچ جائیے تاکہ سانو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ خاص قربت نصیب ہو جائے۔ تو انہاں دی خواہش کا احترام کر دیا میں اس موضوع نو چنیا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا کہ لمبی گفتگو نہیں کرنی میں۔ بنیادی ایک بات میں کرن لگا، انہوں ذرا توجہ نہ سن لو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے کائنات والیاں دی ہدایت واسطے مبعوث فرمائے، سارے نبیاں تے رسولاں نو اللہ نے سونا بنا کے کریا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے جتنے نبی رسول تشریف لے آئے سب دے اندر کمالات موجود نے، سب دے اندر شانہ موجود نے، سب دے اندر خوبیاں موجود نے، اور وہ خوبیاں نے جڑیاں نبوت تو علاوہ کسی اندر نہیں پائیاں جاتی ہیں، یعنی نبی دی شان ہے، رسول دی شان ہے۔ لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سارے رسولاں اللہ تعالیٰ نے شانہ دیتیاں، مرتبے دیتے، مقامات رفیع عطا کیتے، علو مرتبہ عطا کیتی۔ فرمایا بعض رسولاں ہوتے اساں فضیلت عطا کیتی، بعض رسولاں ہوتے فضیلت عطا فرمائیے۔ بطور مثال منہم من کلم اللہ، فرمایا نہ رسولاں میں جو بھی رسول موجود ہے کہ جتنا اللہ نے کلام کیتا ہے، فائل اللہ دی ذات ہے، کلام کرنے والی ذات اللہ دی ہے، یعنی یہ کہہ لو کہ اس رسول نو اساں اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا۔ فرمایا ورفع بعضهم درجات، ان رسولاں وچ وہ بھی شان والا رسول موجود ہے کہ جنوں اساں درجوں بلندی عطا فرمائی، رفعت درجات عطا فرمائے۔ میں پھر اپنا جملہ ریپیٹ کرنے لگا، دوبارہ کہنے لگا، قرآن لگا کہ کوئی نبی کوئی رسول خالی دامن اس کائنات پہ نہیں آیا۔ معجزات، کمالات، انعامات، دلائل اور براہین نبوت دے پھلا نال اللہ نے ہر نبی کی گودی نو بھریا ہے، پھر کائنات پہ روانہ کیتا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے پہلے سارے نبیان دے کمالات اکٹھے کر کے ایک ذات اندر جمع فرما دیتے، تے صرف اتھے بس نہیں بلکہ
انہاں کمالات تو کئی گنا زیادہ عطا کیتے میں گن نہیں سکتا، تسی گن نہیں سکتے، کائنات مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کو گن سکے، نہ کو گن سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی گن سکے گا۔ موقتی کا لیوے اشانہ اونے دین والا خدا جانے یا جنہوں ملیاں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، کسے کو کوئی خبر نہیں، کسے کو کوئی خبر نہیں۔ اتھے تھے جبریل علیہ السلام بھی ہاتھ بن گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتھے جبریل علیہ السلام بھی ہاتھ بن گئے، انہوں بھی اینا ہی آکھیا ہے کل لبتو مشارق الارض و مغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سونے میں زمینہ دے مشرق پھولے نے، میں زمینہ دے مغرب پھولے نے، تے منو تو اڈے ورگا افضل تعالی کتے نظر نہیں آیا۔ جبریل السلام حاضر خدمت ہوئے نا، سیدنا جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چاہے، کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ ایک باری جدوں آئے نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے جدوں آئے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑے بڑے حسینہ کل گئے ہیں، بڑے بڑے جمیلہ کل گئے ہیں، آدھا تو آدھا ہستیاں دی بارگاہ گئے ہیں، ہر رسول دا سیابی، ہر نبی دا سیابی ہیں، سارے کل گئے ہیں، بڑے بڑے اولو العظم، بڑے بڑے علوب مرتبت والے، تے 10 والا کوئی جبریل ساڑھے ورگا دیکھئے تے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونیا سوال تسا فرمایا ان جبریل خادم ہیں، کھولے کا جبرائیل ہوگے خدمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جبریل علیہ السلام نے پیدا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت واسطے کی اندھنے سونیا دا جواب ہے قلبتو مشارق الارض و مغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سونیا زمینہ دے مشرق تے مغرب میں پھولے نے، ایک زمین نہیں، زمینہ دے مشرق ایک نہیں، مغرب ایک نہیں، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقاں دا رب، دو مغرباں دا رب، رب المشرق و رب المغرب، ایک مشرق دا رب ایک مغرب دا رب، رب المشارق رب المشارق رب المغارب، زیادہ مشرقاں دا رب زیادہ مغرباں دا رب۔ یہ مطلب ہے کہ مشرق ایک نہیں، مغرب بھی ایک نہیں، بلکہ زیادہ نے۔ جتھے سورج چڑھدا ہے نا انہوں آندے نے مشرق، جتھے ڈوبدا ہے انہوں آندے نے مغرب۔ ان سورج ہر روز ایک جگہ تو نہیں چڑھدا، ٹائم کا نہ بدلتا ہے، آج دی 10 منٹ ٹائم پیچھے ہو گیا، آج 5 منٹ آگے ہو گیا، یہ کا نہ بدلتا ٹائم۔ سورج دے چڑھن تے ڈوبن دی جگہ بدلن دے نال ٹائم کا فرق پیندا ہے۔ آج سورج ایتھوں چڑھیا ہے، کل ایتھوں چڑھے گا، اگلے دن ایتھوں چڑھے گا، یعنی ایک مشرق آئے ایک مشرق آئے ایک مشرق آئے ایک مشرق آئے، نہ مشرق ایک کے نہ دو نے، زیادہ بھی نے۔ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان عطا کی تھی کہ جبریل علیہ السلام حق کی غلامی ادا کردے عرض کردے نے سونیا میں کوئی مشرق نہیں جے چھڑی جیڑی پھولی نہ ہوئے، میں کوئی مغرب نہیں چھڑی جیڑی پھولی نہ ہوئے۔ متے ایک دو مشرقہ رہ جاتی ہیں تے کو بعد میں چاندہ اللہ اتھوں جے بول دے، ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مثل کوئی نظر آئی جاندہ کوئی لب ہی جاندہ۔ فرمایا سونیا کڑاکا میں کڑ چھڑیا ہے، کسے پاسیوں میں کسر نہیں چھڑی، پھول پھول کے مشرقہ تے مغربہ رزلٹ میں ایک کڑیا ہے، میں سید الملائکہ مقربین دا سردار ہاں تے میرا رزلٹ ہے فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سونیا تو اڈے ورگا افضل تے اعلیٰ میں کتے بھی نظر نہیں آیا۔
اور ایک میں حدیث ہی اور پیش کریں. میں دسیا بھی اتنے وہ شانہ نے جنہوں انہیں شانہ کا کسے بھی پتا. میں دسیا بھی جبریل علیہ السلام کے ہاتھ بن گئے تے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فضل رازدار مصطفیٰ غم گسارے مصطفیٰ یارے گارے مصطفیٰ اور اج یارے مزارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا اے ابو بکر ہر ویلے ریاض میرے نال ہے. مکے دا ساتھی مدینے دا ساتھی سفر دا ساتھی غار دا ساتھی مسجد دا ساتھی نمازاں دا ساتھی حج دا ساتھی ہر ویلے ریاض میرے نال ہے. پر اے نہ سمجھی میں حقیقت نو جان گیا. یہ نہ سمجھی میں حقیقت نو جان گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی بعثنی بالحق یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ابو بکر جی آقا. فرمایا میری ذات ہوئے اس ذات کی قسم جن میں حق دے نال مبوس کیتا ہے وہ دی قسم میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. میری حقیقت نو میرے رب دے سوا اے ظاہری حسن ایک کے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوٹی جی مثال دے کے سمجھا دیا. میرے آج تے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا عاشق تے گئے جی مسجد حرام جو مسجد اقصی وال گئے. مسجد اقصی تو پھر سدرہ تک گئے سدرہ تو اگے بھی گئے پھر عرش و پار بھی گئے. اے جڑا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے نے نا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک شان دی معراج ہے. تے مسجد اقصی تو لے کے سدرہ تک یہ دوسری شان دی معراج ہے. تے وہ جڑی حقیقت ہے نا وہ دی معراج شروع ہوئی ہے سدرہ تو لے کے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تک. وہ جڑی پہلی معراج ہے وہ شان بشریت دی معراج ہے. اور دوسری ہے وہ شان نورانیت دی معراج ہے. جتھے نوریاں دا سردار بھی تھلے رہ گیا اس تو اگے محبوب گئے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان حقیقت دی معراج ہے. یہ حقیقت او وے جنوں رب دے سوا بولو رب دے سوا کچھ بولو رب دے سوا. اچھا میں تو ایک جملہ پوچھنا میں جواب دے آ جائے یار اس بڑے چنگے نے اتنی عظیم الشان ہستی دا اللہ نے سانو امتی بنا دیتا. سوچو تو صحیح ہے اتنی شانہ کہ جڑی گنتی وچ نہ آوے کیلکولیشن وچ نہ آوے کیلکولیٹر جدا احاطہ نہ کر سکے جدی مثل کوئی نہ ہوئے جدی مثال کوئی نہ ہوئے جدی مسیل کوئی نہ ہوئے جدی ورگا کوئی نہ ہوئے جدی جیا کوئی نہ ہوئے جدی زد کوئی نہ ہوئے جدی ند کوئی نہ ہوئے جڑا بے مثل ہوئے تے بے مثال ہوئے. اللہ اساں تے کو آکھیا سی یا اللہ سانو امتی بنائی تواڈے جو کنیاں نے آکھیا جی یا اللہ امتی بنا دیں نہیں میرے کریم رب نے سانو جوڑ لیا اس کام واسطے. سبحان اللہ. سانو امتی بنا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دیتا. ہوں میں ایک روایت اور لگائیں کہ پیش کر ان ذرا توجہ نہ سنیا ہے. شمائل ترمذی اندر موجود ہے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی ذوق نہ روایت سنیا ہے ہر نبی ہر رسول نو اللہ نے دو شانہ شاہ لازمی عطا کی دیا. دو شانہ لازمی عطا کی دیا. شانہ دے انبیاء کرام دیا بڑیاں نبی تے زلف دی چوٹی تو لے کے پیروں دے نمہ مبارکہ تک سراپا ہی شان ہے. لیکن دو شانہ ہر نبی تے رسول نو اللہ نے لازمی عطا کی دیا. پہلی شان ہر نبی تے رسول نو اللہ نے آواز سونی دیتی. میں دسے بھی تقریر لمبی نے میں کرنی کوئی میں تو نبیڑ دیا لگا
پہلی شان کیڑی ہے؟ بولو، آواز سونی عطا کی تھی. دوسری شان سنو تے تھوڑے منہ آپ سبحان اللہ نکل جانا. دوسری شان یہ عطا کی تھی کہ ہر نبی تے رسول نو چہرہ سونا عطا فرمایا. چہرہ سونا عطا فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر میرے غلاموں سارے نبیاں رسولوں وچوں اللہ تعالیٰ نے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز بھی سارے جو سونی عطا فرمائی ہے تے چہرہ بھی سارے نبیاں رسولوں جو اللہ نے سونا عطا فرمایا ہے. یہ دا مطلب ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. تو اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. سمجھ کے آپ اس شان کا مرسل کوئی اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. اس شان کا مرسل کوئی اس شان کا مرسل کوئی آیا. اس شان اس شان اس شان اس شان کا مرسل کوئی آیا. اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. اور وہ نور تھے گئے نور کے پاس. نور تھے گئے نور کے پاس. کیڑی شان نال گئے نے وہ نور تھے گئے نور کے پاس. وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ. وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ. اے جڑا حسن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی بیان پہ کرنے ہیں سننے ہیں پہ سنانے ہیں پہ جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی سننے ہیں پہ سنانے ہیں پہ. اے میرے کریم رب دی سنتے مبارک آئے پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 دا آخری حصہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر آپ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ اکبر. رب نے نور فرمایا ہے, حسن بیان کیتا ہے, جمال بیان کیتا ہے. دوسری آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا شان عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراج منیر.
منیرا. اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنا کے گلے آئے, روشن آفتاب بنا کے گلے آئے, جڑا آپ ہی بھی روشن ہے, دنیا نو روشنی عطا بھی کرتا ہے. جڑا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رنگ دے اندر انہوں رنگے آئے, انہوں شانہ ملی آرے, انہوں مقامات ملے وے, پاہمیں افراد اہل بیت کرام دے اور پاہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دیا زوات اور سارے آنوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگے آئے. تے جڑا آپ دی نگاہ تھلے آئے وہ اللہ نے پاک کمال فرما دیتا ہے. اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دا حسن لگا تو انہوں دسا, کیونکہ مضمون ہے نا لمحہ میں چاہنا بھی میں سمیٹا نہیں. اتنا سونا چہرہ انور سنو. ہاں ہاں میری تواڈی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے شہری دا ویلا ہے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی کپڑا سی رہی سام دیوا پجھے آئے میری سوئی میرے ہتھوں ڈگ پئی ہے. فرما دیا نے کن تو خیتو فی السحر فساکتت الابرات فطلبتها فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرات بشعاع نور وجہہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرما دیا نے دیوا پجھے آئے کمرے وچ اندھیرا ہے چانن کوئی نہیں, سوئی ڈگ پئی ہے. فطلبتها میں تلاش کرتی رہی ہوں فلم اقدر علیہا لیکن میں لب نہ سکی تلاش نہ کر سکی. اماں جان پھر کیا فرما دیا نے ہویا ہے تھوڑی دیر لگی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے وچ آ گئے میرے حجرہ انور وچ آ گئے. اماں جی پھر کیا فرما دیا نے آپ دے رخ انور وچوں نور دیاں شعاواں پیاں نکلدیاں نے نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے. اس حسن و جمال والا چہرہ یہ اندر تشریف لے آیا ہے. فرما دیا نے انہاں شعاواں وچوں ایک شعاع میری سوئی تے پہ رہی ہے. اماں جی پھر کی ہویا فرما دیا نے فتبینت الابرات بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور بھی شعاع پہن دی تیرے میری سوئی چمکن لگ پئی. یہ چہرہ انور کا حسن ہے, چہرہ انور کا حسن ہے. ہوں دوسری روایت اس سے سنو. ایک بندہ سی او دا نام سی سمامہ بن اسال. سمامہ بن اسال یہ تین گلاں بڑیاں خطرناک کرتا ہوندا سی. تین گلاں. پہلی گل آندا ہوندا سی کہ مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چنگا نہیں لگدا, نعوذ باللہ من ذالک. دوجی گل آندا سی مینوں انہاں دا شہر جیڑا نا مدینہ او چنگا نہیں لگدا. تے تیجی گل کردا ہوندا سی مینوں انہاں دا دین جیڑا نا اسلام او چنگا نہیں لگدا. او آندا سی میرے نزدیک تینے چیزاں مقبوض نے, نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجیا کہ جاؤ ان پڑھ کے لے آؤ. لہر دا صحابہ کرتے ہیں سونیا لہر دا ہوں کی کرنا ہے دے نال. فرمایا نو مسجد نبی دے تھام دے نال بند دیو, ستون دے نال بند دیو. مسجد نبی شیفہ ہوئے سانو کو آکے بھی تھوڑا سزا ہے چلو ایک بابو جہاز دے مدینہ شریف جانا ہے تو مسجد نبی شیفہ دے تھام نہ تھوڑا بننا چاہوں دے آکے سبحان اللہ لے جو جی چاہیے انہوں جا کے بند دیتا. مسجد نبی دے ستون دے نال بچ گیا. اچھا بنیا دے بطور سزا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حجرہ انور چو باہر نکل دیا بھی بیندا ہے, نمازاں پڑھا دیا بھی بیندا ہے, دعاواں مانگ دیا بھی بیندا ہے, صحابہ نال محبت گفتگو ہوندیاں بھی بیندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ਟੋਰ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਸੁਮਾਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਸੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ لیکن چہرہ تو بڑا سونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن او دے رگو ریشے وچ رچنا بسنا شروع ہو گیا، او دے خیالات اندر، او دیاں سوچاں وچ، او دے ادراک وچ، او دی طبیعت وچ یہ حسن رچنا بسنا شروع ہو گیا۔ ایک دن لگ گیا تے ایک رات لگ گئی، اگلا دن رات آیا پھر جی، لیکن طبیعت بدل دی رہی۔ اگلا تیسرا دن آ گیا، تیجا دن جدو مکمل ہویا تے صحابہ نے سونیا حکم دیو نا کی کرنا ہے؟ فرمایا انہوں کھول دیو کہ انہوں آکو جا، انہوں اجازت دے دیو، انہوں آکو بھی حکم آیا کہ تو جا۔ صحابہ آئے کھولیا، وہ آنا کیوں کھول دیو بھی انہوں آکا بھی حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی چھوٹی دے دیو، جائے جتے جانا۔ انہیں آکھیا ہوں کتے جانا؟ جانا تے ادو جنہ چر ویکھیا نے جی، تے ہوں میں کتے جاواں؟ آیا آیا ہوں کتے جاواں؟ من اجلا ہو گیا سی، صفائے قلب دی دولت نصیب ہو گئی سی، حسن رج بچ گیا سی۔ مسجد نبوی شریفہ دے نال سی باغ، اتھے کنواں سی، انہیں جا کے اتھے کنویں دے پانی نال دھوتے کپڑے خشک کر کے کپڑے پائے تے آ کے غسل کر کے کپڑے پا کے تے مسجد نبی شریفہ جا گیا۔ صحابہ نے کیا نہیں، انہیں آخیا جاواں تے ادوں جنوں ویکھیا ہے وہ آوے، مینوں آپ اجازت دے تے میں پھر جاواں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ویلے مسجد وچ آ گئے، یہ سامنے ہویا تے ٹکٹکی بن کے بغیر اکھاں چمکیو رخ انور نو ویکھی جاتا ہے، دیدار کری جاتا پیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاندا نہیں؟ انہیں آخیا جی جان چکا رہا ہے، ہوں مرنا جینا ایتھے، ہوں نہیں میں جانا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوں جانا کی ہے؟ آندھا کلمہ پڑھاؤ تے دائرہ اسلام اندر داخل کرنا۔ جنہ ویکھیا ہے، جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرنا گلا، جنہ ویکھ لیا ہوتا بولتے نہیں، جڑے راز حقیقت نو جان گئے نے وہ تے راز حقیقت کھولتے نہیں۔ اجے کلمہ نہیں سی ہونا پڑھیا، ادو عبداللہ بن سلام سی، لیکن جدو کلمہ پڑھیا حضرت بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے، جنہ چر نہیں سی ویکھیا گلاں ہور سن، جاندہ وہ مناظرہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاں کرنی ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، روز روز دا روڑا مکے۔ جدوں آیا آ کے ویکھیا روکے ودوہا واللیل زلفا ما زاد دا کاجل حامیم تے کنڈل علم نشرہ دا سینہ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ، زلف چوٹی تو لے کے پیران دے نوہ مبارکہ تک سر تابا سراپا انور ویکھیا تے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو گلا کرنا ہے کار ہے، انہیں کہا موک گئی، یہ دو سن جدوں ویکھیا نہیں سی، ان سے گلا موک گئی ہیں۔ فرمایا ان کی چلنا ہے اندر جی کلمہ پڑھا تے باہر یہودی آئے سن، یہودی باہر آئے سن چونکہ یہودیاں دے علامہ سن، یہودیاں دے مناظر سن، وہ یہودی باہر آئے سن جنہیں کلمہ پڑھیا تے باہر نکلے۔ انہوں نے کہا سناؤ کی بنے ہیں؟ انہوں نے کہا پڑھنا کی سی، میں تے کلمہ پڑھا ہے تے قوم دی پھر بولی بدل گئی۔ انہوں نے کہا کی بنیا تیرے نال؟ پہلا وہ حضرت تے بڑے شیخ یہ تے وہ، لیکن سارا کچھ قوم نے فراموش کر دیتا۔ انہوں نے کہا کی بنے؟ انہوں نے کہا جو میں ویکھیا تسی ویکھو تہاڈے نال بھی انج بننا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی گل تے دس عبداللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرماندے نے فلما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ میں گیا تے میں تکیا رخ انور ویکھیا تے میرا دل گواہی دین لگ پیا ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ مصرع ایک پڑھ لئی
یہ تسی پڑھو جب میں پڑھنا مطلب رل کے پڑھ لیے ٹھیک چلو میں سوکھا جا پڑھ دینا سوکھا ہو تسی آپ ہی شامل ہو جانا سوکھا پڑھ لیں گے میرے ذہن چ ہور سی لیکن میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ لیں اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کی پتہ ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اسندا جنہاں ویکھیا انہاں نوں پوچھ قبلہ شاہ صاحب بات بیان فرما رہے سن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کی آدھنے واسن من کلم ترکتو آئینی واجمل من کلم تلد النساؤ خلقتا مبرہ من کل عیبن کانکا قد خلقتا کما تشاؤ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ چر رہے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انہاں چر تک رج کے نہیں ویکھیا جی بھر کے نہیں ویکھیا بلکہ جدو ویندے سن اپنا ہاتھ اپنی اکھاں دے رکھ لیندے سن کیوں اس واسطے اے حسن ہے اے جمال ہے اے کمال ہے اے سونے نے اے نور نلا نور نے کتے میری اکھاں چودیا نہ جان اس حسن دی وجہ نال اس نور دی وجہ نال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ویکھیا بھی اس طریقے نال نہیں جویں غار ثور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے نال ویکھیا جویں مقام صباح تے غزوہ خیبر تو واپسی تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی پا کے ویکھیا ہے رج کے ویکھیا ہے انہاں نے اس طریقے نال نہیں ویکھیا جنہ تکیا ہے جنہ تھوڑا بھی ویکھیا ہے ایک لمحے واسطے ویکھیا ہے انہاں تے ہی آکھیا ہے اس چہرے دی مثل کوئی نہیں اس حسن جمال دی مثل کوئی نہیں ایدی مثال کوئی نہیں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ اس واسطے ترجمانی کر کے آندے نے تم دے ویکھیا ہی نہیں تینوں کی پتہ ہوئے تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی وہ دن چڑھے آوے ادھی راتی دن چڑھے آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی ڈردی وہ کدی چمک نہ مارے وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نواں ہوے تے جدوں کھولے وال زلفاں دے تے راہی راہ پل جاواں ہوے حسن مہیدہ وہ جدی چال نہ چلی جاوے تے آزم اے تو سونا ماہی وہ سانو کدرے نظر نیا آئی تھی گفتگو دی آخری روایت پیش کر لگا ایک بندہ خدا نام ہے طارق بن عبداللہ بعد میں کلمہ پڑھیا صحابی بڑے قافلہ آ رہا سی تے امیر قافلہ وچ موجود سی اس دی بیوی موجود سی کچھ لوگ موجود سن قافلہ ہوندا سی پیا قافلے نے پڑاؤ کر لیا مدینہ شریف دے کول یعنی قافلہ ٹھہر گیا آرام واسطے مدینہ منورہ دے کول
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے اس دور دے اپنے زمانہ انور دے ظاہری زمانہ شریف دے جڑا جنہیں کو گھر ہے سن اس آبادی وچوں باہر تشریف لے آئے تے آپ نے ویکھیا ہے کہ قافلہ ہے جڑا ایتھے موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹرتے قافلے دے کول پہنچ گئے. اچھا انہاں کول نا ایک اونٹ سی بڑا نسلی تے اصلی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ آ گیا پسند, فرمایا بیچنا جی. انہوں مسافر سن انہاں کتے بیچنا سی لیکن وہ نہ ہی نہ کر سکے. انہاں کہ جی بیچنا ہے. کنے دا؟ جی اینے دا. فرمایا اونٹ دے دیو, قیمت آ جائے گی, قیمت پہنچ جائے گی. اونٹ لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ہائے وہ ڈیگتے رہے, پیسے نہیں آئے, قیمت نہیں پہنچی. خواہ نقد دی صورت میں یا کھجوراں دی صورت میں قیمت نہیں آئی. وہ پھر جنہیں منہ اونیاں گلاں لے جنہیں دیتا ہے پھر اسی وہ کو پیسے لائیں گے, یہ پیسے نہ آئے تے دیتا تساں جی, کچھ بھی گلاں لوگ کرتے ہیں. وہ جڑا امیر قافلہ سی وہ بیوی کہن لگی اگر قیمت نہ آوے تے ضمانت میں دینی, قیمت آ جائے گی, نہ آئے گی تو میں دے دیا. وہ بندہ پوچھنے لگا کہ تینوں پتہ ہے وہ کتنے گئے نے؟ اے نہیں. اے نا دا پتہ ہی؟ اے نہیں. وہ رہتے کتنے نے؟ اے میں نہیں پتا. انہوں نے کو ابا جی دا نام بایو ڈیٹا انہوں نے کو سمجھ آئی ہے نہیں. تو نہ کہ تو گلاں ہی کرنی قیمت دین دی انہوں سارا ہی پتا ہے. وہ دا جواب سنو. انہیں آخیا کہ تساں چہرہ نہیں ویکھیا, تساں چہرہ نہیں ویکھیا. ایڈا سونا چہرہ ہوئے دھوکا کر سکتا؟ میں نہیں جانتی وہ کتنے رہتے ہیں, لیکن مینوں یہ پکے کہ قیمت پہنچ جائے گی. اجے گفتگو ہوندی ہے پئی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے تے تشریف لے آ رہے. وہ جا کے ٹوکرا رکھیا کھجوراں دا. انہاں کہا بھی یہ کتوں آئیاں نے؟ انہاں کہا جڑے تواڈے کول سواری لے کے گئے نے نا یہ انہاں کلی ہے. نالے فرماندے نے رج کے کھا دو, پراؤنے ہو مہمان ہو, رج کھاؤ تے نالے قیمت دے وچ پوری کر لو. انہاں آخیا بھی جنہاں ہوں کھجوراں کھا چھڑنیاں تے گل کوئی نہیں, تے پھر اسی بھی اتھی نہ چلیے جتنے ہو رہی ہے. جنہاں ہوں اسی کھجوراں دی قیمت پوری کر لیے, کھجوراں دے وچوں تے نال اسی کھجوراں کھا کے اللہ دی سپرد ہوئی اگلے پنڈ ٹر جائیے. یہ نال تے بہتر یہ وے کہ جتنے وہ سونا رہتا ہے ذرا اتنے تے جائیے. جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈیرے تے آئے نے نا تے پھر میرے رب نے کیتا کرم. انہاں پڑھیا کلمہ پڑھیا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی میں آ گئے, دارہ اسلام دارہ ایمان اندر داخل ہو گئے. میں جڑی آخری حدیث بیان کریمہ کر دیتی یہ پچھوں میں پیغام دین لگا تو جن بیلی بیٹھے خاص ہوتا ہے منڈے کنڈے جڑے اج کل بڑے بڑے موبائل جنہیں سارے رکھے نے, لوڑ کوئی نہیں جنہوں نے بھی 2-3 رکھے. اچھا موبائل 1.5 لاکھ کا رکھا ہوتا تو وہ بھی 2-3 تو پوچھیں گے قربانی لگتی ہے سن, سوال یہ کرتے ہیں کہ قربانی سن لگتی ہے. پیسے نے کوئی نہیں سارے کو, موبائل تو ہے نہیں سارے کو, قربانی سارے تو بنتی ہے جی. پھر سوال ہی ہوں جنہ چہرے تھی پیار کرتے یہ چہرے کا حسن 25-30 سال بعد مک جاتا ہے. انجی گل ہے 25-30 سال بعد ختم ہو گیا. تے سارے رل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نال پیار نہ کریے. جن کا حسن گھٹنا ہی نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حسن ودی جا رہا ہے, حسن ودی جا رہا ہے, حسن ودی جا رہا ہے. کی خیال ہے بیلیو نوجوانوں دسو جی. انہوں نے پیار نہ کریے جڑے سراج منیر بن کے آئے, انہوں نے پیار نہ کریے جنہوں نے اللہ نے نور فرمایا.
انہوں نے پیار نہ کریے جنہ دے چہرے دی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی بدوحا، جنہ دی زلفاں دی قسم ارشاد فرمائی واللیل اذا سجا، کی خیال ہے؟ انہوں نے پیار کریے تے کامی قبر اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی سارے ظاہری جتنے نظام نے سب ملیا میٹ ہو جانے، اے صرف قبر تک میرے تیرے نال ہونے جے تے قبر دے وچ انہاں نال نہیں ہونا۔ لا رب دے حبیب نال یاری تے غیراں دا خیال چھڑ دے۔ اللہ مینوں تے تانوں 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالی مینوں تانوں کثرت نال دروشی پڑھنے دی توفیق عطا کرے، کثرت نال توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے ساڈے اس بچے محمد زین العابدین اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر بے شمار خوشیاں نصیب کرے اور انہاں ہر خوشی جڑی ہے او دائرہ اسلام دے اندر رہ کے اپنان دی توفیق نصیب فرمائے، اور اے شیطانی ہتھ کنڈے یہودیانہ اور ہندوانہ رسومات اللہ تعالیٰ انہوں کلیتا انہوں تو محفوظ رکھے۔ خود خود آواز دی شروع کر لیجیے تو تقریر میں بعد انتاق مکا جڑی ہے کہ وہ بچہ ساڑا چائنا ہے انہیں سنتا پہ آتے انہیں آکھے ہمیں میرا شعر ایک پڑھ دے، پڑھ سکے تو پڑھ لیا جائے، نہ تو سن لیا جائے۔ میرا بھی دل کرتا ہے، توڑا بھی دل کرتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہو جائے، سوتی ہوئی خواب دے اندر دیدار نصیب ہو جائے تے کہنے والا یاد ہے سونیا، بلکہ میں بھی آنا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی، پڑھ لو جڑے پڑھ سکتے ہو، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا تے بڑی حسرت ویکھن دی، سونیا کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، میں دھیانا ہونا میرے ساہ نکل دے ہون، ساہ دی مالا ٹوڑ دی ہوئے، عالم نظا ہوئے، چند گھڑیاں دا دنیا دے مہمان ہوا، اس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے حجاب اٹھان، سارے پردے اٹھان، کرم کرن واسطے، بندہ نوازی فرمان واسطے سامنے تشریف لے آن، دیدار جانا نصیب ہو جائے، کہ میں عرض کرانگا ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخری آئے، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخری آئے، پھر میں آکھا گا سونیا ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، میری اپنی خواہش ہے، اے جملہ سارے برات تیروری مل کے ذرا کہہ لو، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا نظارہ یا
رسول اللہ ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ کریم شروع تو لے کے دین تک ساڑی اس محفل غلطیاں تو درگزر فرما کے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اس مختصر اور بڑی روحانی محفل اللہ تعالیٰ قبول فرما کے میرے واسطے، تواڈے واسطے، سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں مردے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ صدا نہ پاکی بلبل بولے، صدا نہ بال بہار، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ اللہ تعالیٰ تانوں سارے خوشیاں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی